نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ السبا ہے اور یہاں سے قرآن مجید کے آخری چوتھائی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں نازل ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت سے سخت اور سب سے زیادہ شورش کا دور تھا۔ مکہ کے 13 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور کوشش کا یہ جو درمیانی زمانہ ہے، جس دور میں آپ کے خلاف ہر طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عمل کو جو در حقیقت ایک بہت بڑے انقلاب کی دعوت تھی، صرف مکہ کے رسم و رواج ہی کو مٹانے کی بات نہیں تھی، پوری دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کر دینے کی دعوت تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ہی میں ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ میری دعوت اس وقت کی 2 بڑی سلطنتیں اور جو شہنشاہیتیں تھیں کیسر و کسریٰ کی، فرمایا ان طاقتوں اور قوتوں کو توڑنے کی دعوت ہے۔ میں دنیا میں ایک بہت بڑے انقلاب کو برپا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ یہاں مظلوم اس کو اب ناانصافیوں اور ظلموں کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، اس کی داد رسی کی جائے گی میری اس دعوت کی کامیابی کے بعد۔ اور معاشی طور پر جو طاقتیں اور قوتیں وسائل پر قابض ہیں اور وہ انسانیت کو لوٹ رہی ہیں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہیں، انہیں ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا رہی ہیں، انہیں آخر کار اپنے ظلم و زیادتیوں سے باز آنا ہوگا، اہل حق کا حق ادا کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ٹارگٹ اور ہدف پہلے دن سے متعین تھا، البتہ اس کے لیے جس لیڈرشپ کی ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عدم تشدد کے ساتھ اس لیڈرشپ کی تیاری کی۔ چنانچہ سورہ مبارکہ میں دعوت کے ان بڑے اہم اور بنیادی اصولوں کا بھی تذکرہ ہے جو اس حوالے سے مسلمان جماعت پر لازم ہے کہ ان کو اختیار کرتے ہوئے وہ اپنی اس پیغام کی بنیاد پر ایک اعلیٰ صلاحیت کی مالک جماعت اور قیادت تیار کرے جس نے انسانیت کے لیے اگلے دور میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت اور تنظیم تیار کی جس نے اگلے دور میں حضور کے بعد ان طاقتوں اور قوتوں کو شکست دی اور دنیا میں عدل و انصاف کے نظاموں کو قائم اور غالب کی ہے، وہ جماعت ہر اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے نقش قدم پر چل رہی ہے، حضور کے اسوے کو اپنائے ہوئے، ان کے اندر
پوری قیادت کی، انسانیت کو مسائل سے نکالنے کی پوری صلاحیت موجود ہے، من حیث الجماعت، من حیث الافراد نہیں کہ کچھ افراد میں تو صلاحیت ہے اور باقیوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کو بھی مقتدا اور لیڈر بناؤ گے وہ تم میں کامیابی کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ اس جماعت کے مقابلے میں جو لوگ جھوٹے لیڈروں، مفاد پرست طاقتوں کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن مقدس نے سورہ مبارکہ میں ان کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ہی عمدہ پیرائے میں تذکرہ کی ہے کہ ایسے لوگ انجام کار ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مشکل وقت میں، اور سب سے بڑے انصاف کا دن جو قیامت ہے اس دن تو ایک دوسرے پر یہ لعن و طعن کریں، ان کے کبراء، ان کے وڈیرے، ان کے وہ لیڈر، وہ اپنی عوام سے برات کا اعلان کریں گے، عوام ان کو برا بھلا کہیں گے کہ یہ جو کچھ مصیبت آئی ہے تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ایک دوسرے کی مذمت کریں گے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں قیامت کے تذکرے کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے، قرآن نے یہاں اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر قیامت نہ ہو، وہ دن جس دن میں اللہ کامل اور مکمل انصاف کرے گا، تو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ دنیا میں تو بسا اوقات انصاف پوری طرح انسان کو ملتا نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اللہ نے اسباب کے تحت ایک نظام قائم کیا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ شر اور برائی کے اسباب زیادہ کسی کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، لہذا وہ شر اور برائی، ظلم و زیادتی وہ زیادہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسباب اس کے پاس زیادہ تھے اس کے، اور جو خیر کی طاقتیں اور قوتیں ہوتی ہیں ان کے پاس اسباب کی کمی ہوتی ہے، تو بسا اوقات وہ اس ظالم کے ظلم کا شکار ہو جاتی ہے۔ دنیا میں تو یہ ہوگا، لیکن ایک وہ وقت بھی اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جب یہ اسباب اور تمام یہ جو نظام کا سلسلہ ہے اسباب و مسببات کا، یہ سب ختم ہو کر صرف براہ راست اللہ کی حکمرانی ہوگی۔ لمن الملک اليوم، جس دن اعلان ہوگا کہ آج بتاؤ کس کی حکمرانی اور بادشاہت ہے۔ للہ الواحد القہار، اعلان کیا جائے گا کہ آج تو صرف اسی واحد قہار زبردست کی حکمرانی ہے جو ظلم کو برداشت نہیں کرتا، ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دیتا، لہٰذا وہ آج انصاف کرے گا، پورا انصاف ہوگا وہاں۔ دنیا میں عدل و انصاف کی محنت کرنے والوں کو پورا بدلہ ملے گا، اور شیطانی طاقتوں اور قوتوں کو پوری سزا ملے گی۔ چنانچہ سورہ مبارکہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ شیطان نے کس طرح پہلے دن سے تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے مخاصمت اور دشمنی مول لی تھی، اس نے کس طریقے سے اعلان کیا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں تیری ذریت، آدم کی ذریت کو، اولاد کو، نسل انسانیت کو اے اللہ تیرے راستے سے ہٹا کر چھوڑوں۔ اور یہ شیطان کی بات اے انسانوں اب تمہارے بارے میں ثابت ہو رہی ہے کہ تم اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہو، اس کی اتباع کیے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، جو لوگ اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے، اسی کے بہلاوے میں آ جاتے ہیں، اسی کے پیچھے چل کر اس کے کرتوت کرنے لگ پڑتے ہیں، تو ایسے لوگ پھر سخت سزا کے مستحق ہیں۔ تو اللہ نے اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔
اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے 2 ایسی مثالیں دی ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کے نظاموں کو قائم کیا، انسانیت کے لیے، اپنی عوام کے لیے انہوں نے خیر اور بھلائی کے بہترین نظام قائم کیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہوں نے دنیا میں عدل پر مبنی حکمرانی کی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس وسیع اختیارات ہونے کے انہوں نے شیطانی طاقتوں کی مخالفت کی، انہیں شکست دی۔ لہذا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی کامیابی سے ہمکنار کیا اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے بطور نمونے اور مثال کے اس قوم کا بھی تذکرہ کیا ہے جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے، کہ جن کے پاس دنیاوی وسائل تو بہت تھے، لیکن ان وسائل کا استعمال انہوں نے غلط کیا۔ قوم سبا، وہاں جب تذکرہ آئے گا تو وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ یمن کی ایک بہت بڑی قوم ہے اور یمن کا علاقہ بہت بہترین زراعت کا علاقہ ہے۔ اس قوم نے اپنی زراعت کو ترقی دینے کے لیے آبپاشی کا بہترین نظام بھی قائم کیا ہوا ہے، بڑے بڑے ڈیم بنا رکھے ہیں، پانی کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور پھر ان کو بڑے طریقے سے مناسب انداز سے وہ اپنے کھیتوں کو، باغوں کو ان کا پانی دیتے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ چنانچہ بہترین نظام ہے، زرخیز علاقہ اور پھر پانی میسر بروقت۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین خوب سونا اگل رہی ہے، یعنی بہترین اناج، غلے، ترکاریاں، انسانی ضرورت کا سامان وافر مقدار میں ہو رہا ہے۔ باغات شاہراہ عام کے دونوں اطراف میں پھولوں سے لدے ہوئے نظر آتے ہیں، تم وہاں سے گزرو گے، دائیں طرف بائیں طرف دونوں طرف باغات بہترین، درمیان میں سڑکیں گزر رہی ہیں۔ ایک عجیب پرکشش منظر ہے، لیکن اس قوم نے اپنی خوشحالی اور ان وسائل کو غلط استعمال کیا، ناشکری کی اور ظلم و زیادتی کا راستہ اختیار کیا، بدامنی پھیلائی، راہزنی اور ڈاکہ زنی، کمزوروں کو دبانا، ان کے حقوق غصب کر لینا، ان کا مال چھین لینا، اس طرح کے اعمال کیے۔ اور پھر یہ قوم کس طرح نشان عبرت بنی کہ وہی ڈیم جو پہلے ان کی زندگی اور حیات کا سبب اور باعث بنا ہوا تھا، وہ ان کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا۔ ان کی کھیتیاں برباد ہو گئی، ان میں سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے اور خس و خاشاک اور بھوسے کے کچھ نہ رہا۔ تو جب بھی کوئی قوم سیاسی طور پر بدامنی پھیلائے، معاشی طور پر ظلم کرے، وہ قوم دنیا میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتی ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ اس طرح کے بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے، اور ہر ایک مضمون انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان ہوگا۔ آغاز میں اللہ نے جس ذات عالی نے انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اس ذات عالی کا کچھ تعارف کروایا گیا، اور اس صورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ۔ ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ آسمان و زمین میں جس قدر بھی مخلوقات ہیں، جس قدر بھی نعمتیں ہیں، سب کا مالک وہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہوگی۔ حمد کہتے ہیں ایسی تعریف، ایسی خوبی جو کسی کی ذاتی کمالات و صفات پر بولی جاتی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن وہ ان کی اپنی ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اس لیے
ان کے بارے میں عام طور پر لفظ مدح کا استعمال ہوتا ہے، جو کسی کی عطا کردہ خوبی پر بولا جائے۔ انسان چاہے کوئی بھی ہے، جتنے بھی کمالات ہیں یہ ان کے اپنے نہیں ہیں، اللہ کے عطا کردہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک وقت میں وہ کمال عطا کرتا ہے تو دوسرے وقت وہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ قرآن میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اس انسان کو ہم عمر کی اس حصے کی طرف واپس لوٹاتے ہیں جو ارذل العمر، اس ساری زندگی کا ارذل اور گھٹیا ترین حصہ جس کو کہنا چاہیے، جس میں اس کی ساری طاقت، قوت، توانائی وہ سب ہم واپس لے لیتے ہیں۔ پہلے اس کے پاس بڑا علم و شعور، بڑی صلاحیت تھی، اب وہ سب واپس ہو گئی۔ بولنے کی ہمت نہیں، سننے کی قوت جاتی رہی، چلنے کی طاقت نہیں، اب سب وہ اس کی نعمتیں اس سے واپس لے لی گئی۔ تو ایک وقت اس کو دی گئی، دوسری وقت واپس لے گی، پھر ایک وقت آتا ہے کہ زندگی جو جس پر یہ ساری نعمتیں مرتب ہوتی ہیں وہی اس سے واپس لے لی جاتی ہیں۔ تو اس انسان کے پاس موجود ساری نعمتیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے کمالات اس کے اپنے ذاتی ہیں، وہ کسی کے عطا کردہ نہیں ہیں، اس لیے اللہ کے لیے حمد کی صفت یہ بولی جاتی ہے۔ فرمایا اسی کے لیے حمد ہے، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور آخرت میں بھی ساری تعریفیں اور کمالات و اختیارات اسی کے ہوں گے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اس نے جو بندوں کو احکامات دیے ہیں وہ انتہائی پر حکمت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے جو بھی شریعت دی ہے انسانوں کو بس وہ ایسے ہی جس کا کوئی فائدہ، جس کی کوئی حکمت نہیں ہے، ایسے ہی بندوں کو ایک ایسے لایانی کام کا پابند بنا دیا ہے جس کا کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہے۔ بس ایسے جیسے کسی غلام کو کوئی مالک کہے یہ پتھر ہے، بس اس کو تم نے سارا دن اٹھانا ہے، پھر نیچے پھینکنا ہے، اٹھانا ہے، پھینکنا ہے، اور وہ اسی پریکٹس میں لگا ہوا، نتیجہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے انسانیت کا فائدہ نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو۔ اس لیے اس کی تعریف یہ ہے کہ وَهُوَ الْحَكِيمُ، وہ حکیم ذات ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی عمل اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ الخبیر بھی ہے کہ جو کچھ اس نے بندوں کو دیا ہے، جو کچھ بندے کام کرتے ہیں اچھا یا برا، وہ اس سے پوری طرح آگاہ اور واقف ہے۔ بلکہ اس کا علم یہ ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، بارش کے قطرے زمین میں جاتے ہیں، بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، جو کچھ بھی زمین میں جاتا ہے نا اس کو وہ جانتا ہے، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ جی کہاں زمین کے اندر سے اللہ نے معدنیات رکھی ہیں اس کو جانتا ہے، اور کیسے کون اس معدنیات کو، وسائل کو نکال رہی ہیں، کہاں کہاں اللہ نے کس طرح کے وسائل رکھے ہیں وہ سب کو جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہر ایک کو سامنے نظر آنے والی نباتات، اناج، غلے، ترکاریاں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں جو آئے دن انسان دیکھتا ہے کہ زمین سے نکل رہی ہیں، ان سب کو جانتا ہے۔ اس طرح آسمانوں سے جو اترتی ہیں اللہ کے احکامات، اللہ کے فیصلے، اور اسی طرح رحمت کی بارش، سب اس کو جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں انسانی اعمال، سب کو جانتا ہے۔ وہو الرحیم الغفور، کوئی انسان، کوئی قوم اگر وہ غلط روش اختیار کرتی ہے لیکن اپنی غلطیوں پر نادم اور تائب ہو کر اس مالک کی طرف رجوع کرتی ہے تو وہ معاف بھی کرنے والا، بڑا مہربان بھی ہے، رحیم الغفور بھی ہے، ہمیشہ بندوں کو معاف کرتا ہے، ان پر مہربانی فرماتا ہے۔ یہاں ابتدا میں اللہ کا تعارف کروایا، آگے قیامت کا بڑی ہی مدلل اور عمدہ انداز سے ذکر ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات ہوگی۔
اللہ میں سمجھ نصیب